بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کہانی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے فرعون کی باندی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام بولے، فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کا سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام قبول کر چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کے بالوں کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اتفاقاً کنگھی نیچے گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ خادمہ نے کہا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ اچھا، تو میرے رب کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہاں ہاں، میرا تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو یہ بات پہنچا دی۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور غصے میں آ گیا۔ اس نے اسی وقت خادمہ کو دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ بے شک فرعون نے اسی وقت حکم دیا، تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب گرم کیا جائے۔ جب بالکل گرم آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ بالکل گرم، مکمل گرم جب کی گئی، جب آگ جیسی ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ، میری ایک درخواست منظور کرو، وہ یہ ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، مجھے منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے بیٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی، سبحان اللہ، اور اس نے با آواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کر، ذرا بھی پس و پیش نہ کر، حق پر جان دینا ہی بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اسے صبر آ گیا۔ اس سب سے چھوٹے بیٹے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ پھر جبرائیل بولے کہ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جس طرح یہ عورت اپنے دین کے لیے ڈٹی رہی، اسی طرح اللہ ہمیں بھی اپنے دین پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میری پیاری بہنوں، اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔